دنیا میں مسلمان اسلام کا نام لینے والے بہت سے علاقوں میں، خطوں میں، ملکوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ شام کے اندر، فلسطین کے اندر اور ہمارے پڑوس میں کشمیر کے اندر، اور اسی طرح اور بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، آرام سے آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر پابندیاں ہیں، ان پر زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور ان علاقوں میں سے، ان مسلمانوں میں سے ایک علاقہ کشمیر کا بھی ہے۔ کشمیر کے مسلمان بھی ایک لمبے عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے 73 سال تقریباً ہو چکے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم والا برتاؤ اور سلوک ہو رہا ہے۔ ان کی تقریباً تیسری نسل وہ اس آگ کے اندر، اس الاؤ کے اندر جل رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت اصول یہ طے ہوا تھا کہ جس ریاست اور علاقے کے لوگ اکثریت میں مسلمان ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے، اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان کو ہندوستان کے ساتھ رکھا جائے۔ تو کشمیر کا علاقہ، اس میں 90% سے زائد مسلمان آبادی ہے، تو ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو پاکستان کے ساتھ ملایا جائے، پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کشمیر کا اس وقت کا جو ذمہ دار تھا، حکمران تھا، وہ سکھ تھا۔ اس نے سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف، ان کی خواہشات کے خلاف، ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ تو اس فیصلے سے یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ پاکستان بنتے ہی پاکستان کو جنگ لڑنی پڑی
کشمیر کو بچانے کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے کے لیے تو کافی سارا حصہ پاکستان نے فتح کر لیا اور آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو فیصلہ، جو کام صلح و صفائی کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، جو اصول اور قاعدہ طے ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر ہندوستان نے پاکستان کو جنگ پر مجبور کیا اور جنگ کر کے پاکستان کو کشمیر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی پڑی۔ تو جب ہندوستان نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے مسلمان مجاہدین کشمیری یہ سارا علاقہ کشمیر کا فتح کر لیں گے، ہندوستان کی فوج کو نکال دیں گے، یہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو اس نے فوراً اقوام متحدہ جو پوری دنیا کے ملکوں کی ایک انجمن اور تنظیم بنی ہوئی ہے ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، وہاں پر درخواست جمع کرا دی کہ ہماری جنگ روکی جائے اور ہمارے درمیان اقوام متحدہ فیصلہ کرے۔ تو اقوام متحدہ کے کہنے پر مجبوراً پاکستان کو جنگ روکنی پڑی اور جتنا علاقہ فتح کر لیا تھا وہ پاکستان کے ساتھ ملا رہا، اور جو ابھی فتح کرنا باقی تھا وہ انڈیا کے ساتھ ملا رہا، اور اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ کے بغیر، کسی ایک ملک کی مرضی کے بغیر، صرف کشمیر کے مسلمان آبادی لوگ ان سے رائے لے لی جائے، استصواب رائے، ریفرنڈم یہ کرایا جائے، ووٹوں کے ذریعے سے ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ریفرنڈم کرا لیتے ہیں، عوام سے رائے پوچھ لیتے ہیں، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ہندوستان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اکثریت بھی واضح 90% سے زائد، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ووٹوں کے ذریعے سے یہ ہمارے ساتھ ملنے کی تصدیق کر دیں، تائید کر دیں۔ تو اس نے حالات کے سازگار ہونے کا بہانہ بنایا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، انتخابات مشکل ہیں، جیسے ہی حالات نارمل ہوئے تو ہم انتخابات کرائیں گے اور پوچھ لیں گے۔ اور اب 72 سال گزر چکے ہیں، وہ وقت نہیں آ رہا، حالات اجازت نہیں دے رہے کہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ تم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ تو ہندوستان زبردستی قوت کے زور پر، فوج کی طاقت پر ان کو دبائے ہوئے ہے، ان کو قائل کرنا چاہتا ہے کہ تم آزادی نہ طلب کرو، پاکستان سے ملنے کی بات نہ کرو، ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں بہت زیادہ سہولتیں دیں گے، تمہیں
کوئی تکلیف نہیں آئے گی، لیکن کشمیر کے مسلمان فطری طور پر، قدرتی طور پر، زبان کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، تو اس وقت سے یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے لیے ایک امتحان بنا ہوا ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑے ممالک اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ اصل میں اس کے پیچھے ان کی کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ جہاں پر ان کا اپنا مفاد ہو، عیسائیوں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے، کسی اور کافر قوم پر اس طرح کا کوئی صورتحال پیش آ جائے، تو فوراً وہاں پر عمل درآمد کے لیے، انصاف کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور زبردستی فیصلے منوائے جاتے ہیں۔ لیکن کشمیر کے مسئلے میں، ہندوستان کے مسئلے میں وہ آنکھیں بند کیے ہوئے۔ انہوں نے انڈیا کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے، اور انڈیا مسلمانوں پر مسلسل ظلم پر ظلم ڈھائے چلا جا رہا ہے۔ ہندوستان، اقوام متحدہ، یہ تو دور کی بات ہے، خود مسلمان 50 سے زائد ممالک وہ بھی اس بات پر اکٹھے نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، وہ روح ختم ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کا احساس یہ باقی نہیں رہا۔ ہر ملک، ہر حکومت، ہر حکمران اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ اس کو بھی ایک سائڈ پر کریں۔ خود حکومت پاکستان، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے ذمہ داران وہ کردار نہیں ادا کر رہے، وہ قدم نہیں اٹھا رہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو قدم اٹھانا چاہیے، جو کردار ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ ایک وقت آئے گا کہ قوم ملک تم پر چڑھائی کریں گے۔ جس طرح کھانے پر کھانے والے چڑھائی کرتے، حملہ کرتے، تمہیں تر نوالا سمجھیں گے، تمہیں کھیر کی پلیٹ سمجھیں گے کہ یہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو جیسے مرضی کھا جاؤ، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اس وقت ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ تعداد ہماری تھوڑی ہوگی جس وجہ سے دوسری قومیں اور ملک وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے، ہم پر چڑھائی کریں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری آبادی بہت زیادہ ہوگی، حکومتیں ملک بہت زیادہ ہوں گے، حکمران فوجیں
بہت زیادہ ہوں گی، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن کی بیماری۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، کرسی کی، اقتدار کی محبت کی وجہ سے، اپنی مفادات، اس کی حفاظت کی وجہ سے تم مقابلہ کرنے کی، آگے سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرو گے کہ کہیں میرا اقتدار نہ چھن جائے، کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، ہماری اقتصادیات تباہ و برباد نہ ہو جائے، کہیں ہم ترقی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس ڈر سے تم آگے قدم بڑھانے، مقابلہ کرنے سے ڈرو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور دوسری چیز موت کا ڈر ہوگا، موت کی ناپسندیدگی ہوگی کہ اگر لڑائی کی، جنگ کی تو اتنے زیادہ قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہر حکمران، ہر اس میدان میں ذمہ دار وہ اپنے آپ کو بچائے گا کہ کہیں میں نہ مر جاؤں، مجھے نہ ختم کر دیا جائے۔ تو فرمایا اس موت کے ڈر نے اور دنیا کی محبت نے تمہیں کمزور اور بزدل بنا دیا، اور کافروں کو، دوسری قوموں اور ملکوں کو یہ جرأت اور حوصلہ دیا کہ تم پر چڑھائی کریں۔ نہ تمہاری کثرت سے ڈریں، نہ تمہاری دولت سے ڈریں، نہ تمہاری فوجوں سے ڈریں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، ان کے پاس نہ مرنے کا جذبہ ہے، نہ اپنے اقتدار کو چھوڑنے کا جذبہ ہے۔ تو یہ اصل بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی مسلمان پٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور کافر جس طرح چاہتے ہیں ان پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا، تشخیص کر دی، بیماری بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے، جب تک تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا کردار یہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، اور بھرپور تیاری کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے، اپنے دلوں سے کرسی اور اقتدار کی ہوس نہیں نکالو گے، اپنے دلوں سے موت کا خوف نہیں نکالو گے، اس وقت تک تمہیں دنیا کے اندر آرام سے کوئی نہیں رہنے دے گا۔ ہر ملک، ہر علاقہ، ہر قوم جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر ڈرتا رہے گا، خوف کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو یہی صورتحال کشمیر کے اندر ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے
کہ جس طرح ہم آزاد ہیں اسی طرح کشمیریوں کو بھی آزادی لے کر دیں، جس طرح ہم آزاد ہیں اس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی لے کر دیں، اور دیگر خطوں علاقوں کے مسلمانوں کی بھی آزادی کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اس کے لیے اتحاد، اتفاق اور اپنے عقیدے، عمل، کردار کی اصلاح، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ سے توفیق یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور جس طرح ہو سکے، جتنی ہو سکے اپنے کشمیری مسلمانوں کی اور دوسرے مسلمان مظلوم جو ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھنا چاہیے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دیوار کی، عمارت کی مانند قرار دیا ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا ایک حصہ، ایک اینٹ، ایک پتھر دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، دوسرے کو پکڑ کر رکھتا ہے، ایک ایک اینٹ مل کر یہ دیوار بنتی ہے، یہ عمارت بنتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرار دیا اور فرمایا ان کا آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، ایک دوسرے کا احساس، یہ ملکوں کے حساب سے نہیں ہے، زبان کے حساب سے نہیں ہے، رنگ اور قوم کے حساب سے نہیں ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، اور ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو اس کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی مثال دی ہے، تو اس لیے ہمیں دوسرے مسلمانوں کے دکھ کو اپنا دکھ، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا چاہیے، اور ان کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ جہاں تک جس طریقے سے ہو سکے ان کی مدد کے لیے سوچ و بچار اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر حکومت کا یہ فرض ہے، ہر ملک کا یہ فرض ہے، ہر فوج کا یہ فریضہ ہے، اسلام کی طرف سے ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ظلم و ستم کی چکی سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور ایک دوسرے کے دکھ اور احساس کی، پریشانی کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کوشش اور ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ